میں ایک سرکاری دفتر میں افسر تھا۔ میرا دن فجر کے بعد شروع ہوتا تھا۔ میں نماز پڑھ کر اخبار دیکھتا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتا تھا، بچے اسکول چلے جاتے تھے، بیوی گھر کے کاموں میں لگ جاتی تھی اور میں فائلوں کا بیگ اٹھا کر دفتر پہنچ جاتا تھا۔ میری زندگی بہت سیدھی تھی، نہ کوئی خاص شوق، نہ کوئی غیر معمولی عادت۔ دفتر آنا، فائلیں دیکھنا، لوگوں کی بات سننا اور شام کو گھر واپس آ جانا، یہی میری دنیا تھی۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میرے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو اور نہ کسی کا حق دبے، اس لیے لوگ مجھے سخت ضرور کہتے تھے مگر بے انصاف نہیں کہتے تھے۔ میرا دفتر شہر کے اس حصے میں تھا جہاں امیر اور غریب دونوں آتے تھے۔ کوئی زمین کے کاغذ لے کر آتا تھا، کوئی وراثت کا مسئلہ، کوئی نوکری کی سفارش اور کوئی اپنی عزت بچانے کی آخری کوشش میں آتا تھا۔ میں نے سب طرح کے چہرے دیکھے تھے، روتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے اور کبھی کبھی سچ بولتے ہوئے، مگر جس دن وہ عورت میرے دفتر آئی وہ دن میری زندگی کے عام دنوں سے الگ تھا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، باہر دھوپ تیز تھی اور دفتر میں پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ چپراسی نے آ کر بتایا کہ ایک عورت ملنا چاہتی ہے۔ میں نے معمول کے مطابق اجازت دے دی، دروازہ کھلا اور وہ عورت اندر داخل ہوئی۔ اس نے کوئی برقع نہیں پہن رکھا تھا، نہ ہی کوئی پردہ اوڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ صاف نظر آ رہی تھی، کپڑے سادہ تھے مگر اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس دنیا کی عورت نہیں جسے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں بار بار جھک رہی تھیں مگر وہ نظریں چرانے نہیں آئی تھی۔ وہ جیسے طے کر کے آئی تھی کہ آج سب کچھ صاف صاف کہے گی۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، اس نے کوئی تمہید نہیں باندھی، کوئی گھما پھرا کر بات نہیں کہ اس نے سیدھا کہا، صاحب میں طوائف ہوں، میں برسوں سے اسی محلے میں رہتی ہوں جہاں رات کو چراغ جلتے ہیں اور دن کو سب آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ میں نے یہ لفظ خود کہا کیونکہ میں جانتی ہوں اب میرے بارے میں پوچھیں گے نہیں اور میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتی۔ میں نے یہی کام کیا ہے، اسی سے میرا گھر چلا ہے اور اسی سے میں نے زندگی گزاری ہے۔ اس نے ایک لمحے کو سانس لیا، پھر بولی، میں اکیلی ہوں، نہ ماں باپ ہیں، نہ بھائی، نہ شوہر، نہ اولاد۔ میں نے جوانی اسی کام میں گزار دی اور اب بالوں میں سفیدی اترنے لگی ہے۔ محلے والے مجھے جانتے ہیں مگر میرا نہیں سوچتے۔ جب تک میرا دروازہ کھلا رہتا ہے سب آتے ہیں اور جب میں دروازہ بند کروں تو سب دشمن بن جاتے ہیں۔ پھر اس نے وہ بات کہی جس نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے کہا، صاحب میں 16 سال سے ہر سال حج کا فارم بھرتی رہی ہوں، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کیونکہ لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے تم اور حج۔ میں نے بھی سن لیا اور خاموش رہی مگر اس سال میرا نام نکل آیا ہے، مجھے خط ملا ہے اور میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس دن میں بہت روئی ہوں، خوشی سے بھی اور خوف سے بھی۔ اس نے صاف صاف بتایا کہ اگر وہ حج پر چلی گئی تو اس کا گھر چھین لیا جائے گا، اس کا سامان غائب ہو جائے گا اور واپسی پر اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس نے کہا، صاحب میں اللہ کے گھر جانا چاہتی ہوں مگر ڈر رہی ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے آپ رشوت نہیں لیتے مگر کمزور کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پرس کھولا اور سونے کے کنگن نکالے اور میرے سامنے رکھ دیے۔ اس نے کہا، میں نے زندگی میں سب کچھ بیچا ہے، آج یہ کنگن بھی بیچ رہی ہوں، بس اتنا کر دیجئے کہ میرے گھر پر کوئی تعینات کر دیں تاکہ میں سکون سے جا سکوں۔ اس لمحے کمرے میں خاموشی چھا گئی، پنکھے کی آواز بھی جیسے رک گئی ہو۔ میں اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو پوری سچائی کے ساتھ میرے سامنے بیٹھی تھی، نہ اس نے اپنے گناہ چھپائے نہ اپنی خواہش۔ وہ اللہ کے گھر جانا چاہتی تھی اور یہ بات کسی کہانی جیسی نہیں لگ رہی تھی، یہ ایک زندہ سچ تھا جو میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا، وہ میرے سامنے بیٹھی تھی مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے کسی کٹہرے میں کھڑی ہو۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور کنگن میز پر پڑے ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ کسی اور کی ملکیت ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کر دی تھی، اب فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم جانتی ہو تم جو مانگ رہی ہو وہ قانون کے خلاف نہیں مگر لوگ اسے غلط سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، صاحب میں نے ساری زندگی لوگوں کی غلط فہمیوں میں گزاری ہے، اب اگر اللہ کے گھر جانے کے لیے بھی مجھے غلط سمجھا جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو میری چھت سلامت ہو۔ اس کی باتوں میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، نہ کوئی گھماؤ، نہ کوئی چال، وہ جو تھی وہی بن کر آئی تھی۔ میں نے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں، میرے سامنے اپنی بیوی کا چہرہ آیا، میرے بچوں کے چہرے آئے اور پھر اس عورت کا چہرہ جو اکیلی تھی اور جس کا سہارا صرف ایک دعا تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر کہا، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا، نہ یہ کنگن اور نہ کوئی اور
چیز مگر میں تمہاری ایک بات ماننا چاہتا ہوں۔ وہ چونک گئی اور فوراً بولی صاحب جو کہیں گے وہ مانوں گی۔ میں نے کہا تم حج پر جانے سے پہلے ایک رات اپنے رب کے سامنے گزارو، کسی انسان سے کچھ نہ مانگو، کسی در پر نہ جاؤ، بس اللہ کے سامنے سچ بول دو کہ تم کیا ہو کیا رہی ہو اور اب کیا چاہتی ہو۔ اگر اس رات تمہیں سکون مل جائے تو سمجھنا راستہ کھل گیا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا صاحب میں نے زندگی میں بہت سجدے کیے مگر ہمیشہ جلدی میں، آج پہلی بار آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے سامنے وقت گزارو، اگر یہی شرط ہے تو میں یہ رات ضرور گزاروں گی۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے اٹھی، کنگن وہیں چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھی مگر جاتے جاتے رک گئی اور مڑ کر کہا صاحب اگر میں بدل گئی تو کیا لوگ مجھے قبول کر لیں گے؟ میں نے جواب دیا لوگ قبول کریں یا نہ کریں مگر اگر اللہ نے قبول کر لیا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ خاموشی سے باہر چلی گئی اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی رہ گئی جو میرے دل میں دیر تک گونجتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد دفتر کی دیواریں مجھے اجنبی لگنے لگے۔ میں نے فائل کھولی مگر ایک لفظ بھی پڑھ نہ سکا۔ ذہن بار بار اسی عورت کی طرف جا رہا تھا جو پوری سچائی کے ساتھ اپنے گناہ میرے سامنے رکھ کر گئی تھی۔ اس رات میں وقت پر گھر آیا مگر دل گھر میں نہیں لگا۔ بیوی باتیں کرتی رہی، بچے اپنے اسکول کے قصے سناتے رہے مگر میرے کانوں میں اس عورت کی آواز گونجتی رہی جو کہہ رہی تھی کہ میں نے زندگی میں سب دروازوں پر سر جھکایا مگر اللہ کے سامنے کبھی نہیں روئی۔ وہ جملہ میرے اندر کہیں اتر گیا۔ میں نے اس رات دیر تک کروٹیں بدلیں اور پہلی بار یہ سوچا کہ شاید گناہ اور ہدایت کے درمیان فاصلہ اتنا لمبا نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اگلے دن دفتر آیا تو معمول کے مطابق لوگ آئے، کسی نے سفارش کی، کسی نے رشوت دینے کی کوشش کی، کسی نے دھمکی دی مگر میرا دل کسی اور انتظار میں تھا۔ 2 دن گزر گئے، پھر تیسرے دن دوپہر کے وقت وہ عورت دوبارہ میرے دفتر میں آئی۔ اس بار اس کے چہرے پر وہ گھبراہٹ نہیں تھی جو پہلی بار تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں مگر ان میں سکون تھا جیسے وہ رو کر ہلکی ہو گئی ہو۔ وہ آ کر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا وہ رات کیسی گزری؟ اس نے سر جھکا کر کہا صاحب میں نے وہ رات جاگ کر گزار دی، میں نے کوئی لمبی دعا نہیں مانگی، میں نے بس اللہ سے بات کی۔ میں نے اسے بتایا میں کون ہوں، میں کیا کرتی رہی ہوں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے تو میری حفاظت بھی خود کرنا۔ اس نے یہ بات کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ لمحہ پھر سے جینا چاہتی ہو۔ اس نے بتایا کہ اس رات پہلی بار اسے نیند ایسے آئی جیسے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ صبح جب آنکھ کھلی تو خوف کم ہو چکا تھا اور یقین سا پیدا ہو گیا تھا کہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا اور اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسی دن فائل منگوائی اور حکم جاری کر دیا کہ اس کے گھر پر ایک سرکاری ملازم تعینات کیا جائے۔ کسی کو وجہ نہیں بتائی، کسی سے مشورہ نہیں کیا، بس اپنا فرض سمجھ کر دیا۔ وہ عورت بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگی مگر میں نے کہا کسی انسان کا شکر ادا نہ کرو، اگر تمہاری دعا قبول ہوئی ہے تو وہیں شکر ادا کرو۔ وہ اٹھ کر چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد مجھے ایسا سکون ملا جیسے میں نے کوئی بہت بوجھ اتار دیا ہو۔ وہ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ جس دن وہ عورت حج کے لیے روانہ ہوئی اس دن میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا مگر دل جیسے کسی اور جگہ تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سڑک پر عام سی چہل پہل تھی، لوگ اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ اسی شہر کی ایک گلی سے ایک ایسی عورت اللہ کے گھر کی طرف جا رہی ہے جسے کل تک لوگ حقارت سے دیکھتے تھے۔ میں نے شام کو چپراسی سے سنا کہ محلے میں خبر پھیل گئی ہے کہ وہ عورت حج پر گئی ہے۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ اب دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ میں اس شہر کو جانتا تھا۔ زبانیں تیز تھیں، نیتیں کمزور تھیں مگر جو خبر اگلے دن آئی وہ میری سوچ سے بالکل مختلف تھی۔ چپراسی نے آ کر بتایا صاحب لوگ اس کے گھر کے قریب جا کر رک جاتے ہیں مگر اندر جانے کی ہمت نہیں کرتے، الٹا جو سرکاری ملازم وہاں تعینات ہے اس سے کہتے ہیں خیال رکھنا یہ اللہ کی مہمان گئی ہوئی ہے۔ یہ سن کر میں دیر تک خاموش بیٹھا رہا، مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے اندر بیٹھے شک کو خاموش کرا دیا ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ جب کسی کے ساتھ اللہ کھڑا ہو جائے تو معاشرہ خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ عورت مکہ پہنچ چکی تھی۔ اس نے بعد میں مجھے بتایا کہ جب اس نے پہلی بار بیت اللہ کو دیکھا تو اس کے قدم رک گئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور دل میں ایک ہی خیال تھا کہ میں یہاں کیسے آ گئی ہوں، میں جو ساری زندگی گناہوں کے بوجھ میں دبی رہی، آج اسی گھر کے سامنے کھڑی ہوں جہاں صرف بندے آتے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ اس لمحے اسے اپنے ماضی کا
शोर सुनाई नहीं दिया, ना लोगों के ताने याद आए, ना अपनी पहचान, बस एक एहसास था कि किसी ने बिला लिया है। वो कहती थी कि वहां जाकर उसने महसूस किया कि कोई इसे घोर नहीं रहा, कोई इसकी तरफ उंगली नहीं उठा रहा, सब लोग एक जैसे थे, सफ़ेद लिबास में लिपटे हुए, सब अपनी अपनी दुआओं में गुम। वो कहती थी कि पहली बार उसने खुद को तवाइफ नहीं समझा बल्कि एक आम बंदा समझा जो अपने रब के सामने खड़ा है। इस एहसास ने इसे अंदर से तोड़ भी दिया और जोड़ भी दिया। उधर शहर में दिन गुजरते रहे, महल्ले वाले इसके घर के सामने से गुजरते, मगर किसी ने कब्जे की बात नहीं की, किसी ने सामान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, जैसे सबके दिलों पर एक अनजाना सा खौफ तारी हो गया हो, या शायद एहतराम ने जगह बना ली हो। मैंने ये सब सुनकर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और समझ गया कि असल पहरादार वो नहीं जो दरवाजे पर खड़ा होता है, असल पहरादार वो होता है जो दिलों पर पहरा बिठा दे। यहाँ कहानी एक नए मोड़ पर आ रही थी, क्योंकि असल इम्तिहान इसके वापस आने के बाद शुरू होना था, और मैं जानता था कि सफ़र से लूट कर आने वाली ये औरत वो नहीं होगी जो गई थी। महीने गुजर गए और हज का काफिला वापस लूट आया। इस दिन दफ्तर में मामूल से ज्यादा शोर था, मगर मुझे एक ही इंतज़ार था। दोपहर के करीब दरवाज़ा खुला और वो औरत अंदर दाखिल हुई। इस बार उसके हाथ खाली थे, न कंगन न पर्स, मगर उसके चेहरे पर ऐसा नूर था जो किसी जेवर का मोहताज नहीं होता। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जैसे हर कदम नाप कर रख रही हो। वो मेरे सामने आ कर खड़ी हुई और कुछ लम्हे बोल ना सकी, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू पहले जैसे नहीं थे। उनमें खौफ नहीं था, उनमें शुक्र था। इसने कहा, साहिब मैं वापस आ गई हूँ और सब कुछ वैसा ही है जैसा छोड़ कर गई थी। घर सलामत है, सामान सलामत है, महल्ला भी वैसा ही है, मगर मैं वैसी नहीं रही। इसने बताया कि जब वो वापस आई तो लोगों ने खामोशी से रास्ता दे दिया, किसी ने तंज नहीं किया, किसी ने पुराना नाम नहीं लिया। कुछ औरतों ने सलाम भी किया और किसी ने कहा अल्लाह ने कबूल कर लिया। ये अल्फाज सुनकर वो रास्ते में ही रुक गई थी, क्योंकि इसने जिंदगी में पहली बार इज्जत का एहसास किया था। इसने बैठकर मुझे बताया कि हज के दौरान इसने सिर्फ इबादत नहीं की बल्कि खुद को पहचाना। इसने कहा वहां जाकर इसे समझ आया कि अल्लाह के यहाँ कोई माजी नहीं देखा जाता, वहां सिर्फ हाल देखा जाता है, नियत देखी जाती है। इसने कहा, साहिब मैंने वहां खड़े होकर फैसला कर लिया था कि वापसी पर इस जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगी, जिसने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मैंने पूछा, फिर तुम क्या करोगी? इसने कहा, कोई भी छोटा मोटा काम कर लूंगी, झाड़ू लगा लूंगी, बर्तन धो लूंगी, मगर अब वो दरवाज़ा दोबारा नहीं खोलूंगी जिस पर मैंने सारी उम्र अपनी इज्जत हारी। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कपकपाहट दौड़ गई। मैंने सोचा कि हम कितने आसानी से लोगों पर मेहर लगा देते हैं और फिर समझते हैं कि वो कभी बदल नहीं सकते, मगर मेरे सामने बैठी ये औरत इस बात का सबूत थी कि एक सच्चा लम्हा, एक सच्चा सजदा इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। वो उठने लगी तो मैंने पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? इसने मुस्करा कर सर हिला दिया और कहा, साहिब अब मुझे किसी इंसान से कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो मांगना था वो वहां मांग आई हूं और जो मलना था वो यहाँ आकर मिल गया। ये कहकर वो चली गई और मैं देर तक इस खाली कुर्सी को देखता रहा, जहाँ कुछ अरसा पहले एक खौफजदा औरत बैठी थी और आज वहां से एक बदली हुई इंसान उठकर गई थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस वाक़ये ने सिर्फ इस औरत को नहीं बदला था, इसने मुझे भी बदल दिया था और उसका असर मेरी जिंदगी पर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने वाला था। अगर आप कहीं तो मैं हिस्सा शशम लिखूं, जहां अंजाम और असल सबक पूरी शिद्दत से सामने आएगा। चंद दिन बाद दफ्तर में मैं बैठा हुआ था और दिल में एक अजीब सुकून महसूस कर रहा था। सब मामूल के मुताबिक था, बच्चे स्कूल गए, बीवी घर के काम में मसरूफ थी। मैं फाइलें देख रहा था कि दरवाज़ा खुला और वो औरत दोबारा मेरे सामने आई, मगर इस बार वो किसी आजिज़ी के साथ नहीं थी, न खौफ के साथ, न शक के साथ, बल्कि एक नई ताकत के साथ। उसके कदम मजबूत थे, इसके चेहरे पर रोशनी थी और आंखें सुकून से भरी हुई थीं। इसने बैठते ही कहा, साहिब मैंने फैसला कर लिया है कि जो जिंदगी गुजारी है वो खत्म हो गई। मेरी जो पहचान थी वो अल्लाह के हुजूर खत्म हो गई। अब मैं अपनी जिंदगी अपने उसूलों के मुताबिक गुजारूंगी। मैं किसी की गुलाम नहीं हूं, मैं किसी के खौफ में नहीं जीऊंगी। इसने बताया कि महल्ले वाले अब इसके घर से हाथ ना लगाने की कोशिश करते हैं और खुद भी देखते हैं कि वो औरत बदल गई है। वो कहती थी कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हुआ। अगर मैं हज पर ना जाती और वो रात अल्लाह के सामने ना गुजारत तो शायद आज मैं
وہ نہ بنتی جو اب ہوں۔ اس نے کہا کہ اصل تبدیلی انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بند صرف انسان کے دل ہوتے ہیں، جو جب کھل جاتے ہیں تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ میں نے اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ بندے کا دل اگر سچا ہو جائے تو اس کے ساتھ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ میں نے اسے دعائیں دیں اور اس کے جانے کے بعد دفتر کی کرسی دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی ایک رات کے سچے سجدے میں چھپی ہوتی ہے، اور جس نے اللہ سے سچ مانگا اس کے لیے سب آسان ہو جاتا ہے۔ وہ عورت میری زندگی کی ایک یادگار مثال بن گئی، اور میں نے اس دن سے یہ سبق یاد رکھا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں، بس بندہ خود کو تسلیم کرے اور سچائی کے ساتھ قدم بڑھائے۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، مگر سبق اور اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے جو سالوں کی محنت اور گناہوں کے بوجھ کو ختم کر دے، اور ایک سادہ سا سچا سجدہ بندے کو وہ مقام دلا دے جہاں برسوں کی عبادت بھی نہیں پہنچا پاتی۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔